آپ نے سنا بی ایل ایف نے کیا کارروائی ڈالی ہے پچھلے 3 دن میں بتاتا ہوں۔ بلوچستان کے حالات سے ہر وقت باخبر رہنے کے لیے خبریں اور تجزیہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا پیش کرتے ہیں۔ پلیز چینل کو جوائن کیجیے۔ ناظرین، بی ایل ایف نے 10 نومبر کی شام کیچ کے علاقے کساک میں 2 تھانوں کے اوپر قبضہ کیا۔ دونوں تھانوں کے سپاہیوں کو اور عملے کو گرفتار کر لیا، ان کی تفتیش کی، تفتیش کرنے کے بعد ان کو جانے دیا، لیکن ان کے جانے کے بعد انہوں نے تھانوں کو آگ لگا دی۔ آگ لگانے سے پہلے انہوں نے تمام اسلحہ جتنا بھی تھا اور ایمونیشن وہ ضبط کیا، اور آگ لگانے کے بعد وہ سارا اسلحہ اور ایمونیشن اپنے ساتھ لے گئے۔ آدھے گھنٹے تک اس دوران سی پیک جو شاہراہ ہے روڈ، اس پر انہوں نے ناکہ لگایا، بیریکیڈ لگایا، اور آدھا گھنٹہ وہاں پہ جو ٹریفک آ جا رہی تھی اس میں چیکنگ کی، لیکن ان کو اس میں کوئی ایسے لوگ نہیں ملے جن پہ وہ شبہ کرتے کہ یہ ایجنسیوں کے لوگ ہیں، لہذا کسی کو نہ گرفتار کیا، نہ مارا، نہ کچھ، لوگوں کو جانے دیا، ٹریفک بحال کر دی۔ ناظرین، اب صورتحال یہ ہو گئی ہے بلوچستان میں کہ پاکستان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کیا جائے، لہذا وہ الٹے سیدھے کام کر رہا ہے۔ جیسے بولان میل کو بند کر دیا چند دنوں کے لیے، جی بولان میل نہیں چلے گی، ادھر سے جعفر ایکسپریس بھی نہیں چلے گی، یعنی ایک طرف کوئٹہ اور کراچی کا راستہ جو ہے ٹرین کا وہ ختم کر دیا، دوسری طرف کوئٹہ سے پشاور کا راستہ بھی ختم کر دیا۔ لیکن یہاں تک نہیں رکا پاکستان، بلکہ کل انہوں نے ٹرانسپورٹ جو ہے اس پہ بھی پابندی لگا دی، یعنی جو بسیں چلتی ہیں ٹرانسپورٹ کی بلوچستان میں یا بلوچستان سے باہر جو سروس ہے ٹرانسپورٹ کی، پبلک ٹرانسپورٹ کی، وہ ساری انہوں نے بین کر دی ہے، اس ساری کے اوپر انہوں نے روک لگا دی ہے۔ ابھی شاید یہ کافی نہ تھا کہ بلوچستان کے 36 اضلاع میں انٹرنیٹ کی سہولت بھی بند کر دی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، سیکیورٹی خدشات کا بہانہ لگا کر بلوچستان میں آج سے پبلک ٹرانسپورٹ کی بندش کے بعد کئی شہروں میں تھریٹ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ موبائل انٹرنیٹ سروس بند کرنے کا بھی نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ بلوچستان کے 36 اضلاع میں 3G اور 4G موبائل انٹرنیٹ سروس 10 نومبر سے 16 نومبر 2025 تک معطل رہنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ ان اضلاع میں کون کون شامل ہے؟ کوئٹہ، گوادر، چمن، خزدار، تربت، کلات، لسبیلا، مستونگ، نصیر آباد، سبی، زوب، ہرنائی، پنجگور، کیج، کچی، سوراب، کولو، دکی، قلعہ سیف اللہ، پشین، قلعہ عبداللہ، بارکھان، اوران، جعفر آباد، موسیٰ خیل، خاران، زیارت، دل بدین، نوشکی، اوستا محمد، واشک، بولان، جھل مکسی، ہب اور ڈیرہ بھگٹی یہ شامل ہے جہاں پہ انٹرنیٹ سروس بند کر دی جائے گی۔ ظاہر ہے اب انٹرنیٹ سروس جب بند ہوگی تو طلباء کو، تاجروں کو، صحافیوں کو اور جو سرکاری ادارے ہیں وہ سارے متاثر ہوں گے، ہیں جی، وہ سب متاثر ہوں گے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی سیکیورٹی کے بڑے سخت خدشات ہیں جس کے تحت یہ کیا گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ خزدار پورے ضلع میں جو ہے اس کے علاوہ خزدار کی تحصیل نال میں سیکیورٹی خدشات کے تحت بینکوں کو بھی بند کر دیا گیا ہے جی۔ اور یہ ضلع ڈیرہ بھگٹی کی ضلعی انتظامیہ نے ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ بلوچ ریپبلکن آرمی اور بلوچ لبریشن آرمی کے مشترکہ حملوں کا خدشہ موجود ہے۔ ان کے مطابق بلوچ لبریشن آرمی اور بلوچ ریپبلکن آرمی کے اعلیٰ کمانڈروں نے ایک اہم میٹنگ میں فیصلہ کیا ہے کہ بی ایل ایف کے تعاون سے ضلع ڈیرہ بھگٹی میں 3 مشترکہ کیمپ قائم کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ بی ایل ایف کی جانب سے بی آر اے کو اسلحہ اور گولہ بارود بھی فراہم کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ تو وہ بات تو وہی ہو گئی کہ اب یہ جو آزادی پسند عسکری تنظیمیں ہیں، ملیٹنٹ ملیشیاز ہیں، یہ کوآرڈینیٹڈ کاروائیاں کر رہی ہیں، اور
BRA یہ بلوچ ریپبلکن آرمی ہے. ایک اور ہے جو بلوچ ریپبلکن گارڈز ہے, جس کی خبر میں نے دی ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھم نیل پہ جا کے اس کو بھی. تو یہ بہت ساری ملیشیا کی آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے چھوٹے چھوٹے علاقے آپس میں تقسیم کر رکھے تھے. اب یہ کوآرڈینیٹڈ سٹرائکس کر رہے ہیں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اب سے لے کر 25-26 نومبر تک کا جو پیریڈ ہے یہ انتہائی جسے کہتے ہیں نا مطلب ہے کہ الرٹ والا پیریڈ ہے. اس میں کوئی بہت بڑا کچھ ہونے جا رہا ہے دونوں طرف سے, یعنی کہ ایک تو آزادی پسندوں کی طرف سے, دوسرا پنجاب کی جو PTI کی طرف سے, اور تیسرا مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی فوج کی طرف سے بھی. پاکستان یہ جنگ ہار چکا ہے. پاکستان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ٹرینیں بند کر دینے سے, ٹرانسپورٹ بند کر دینے سے, انٹرنیٹ بند کر دینے سے, بینک بند کر دینے سے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے, کیونکہ وہ باہر سے نہیں آ رہے, یا وہ بینک ٹرانسفر کے ذریعے پیسے ایک دوسرے کو نہیں بھیج رہے یا دے رہے, ہاں, یا وہ انٹرنیٹ کے ذریعے نہیں کر رہے. ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے, سیٹلائٹ فونز ہیں, اور آپ بینک اگر بند بھی کر دیں گے تو کیا بند بلڈنگ کو آگ نہیں لگائی جا سکتی؟ کیا تالے نہیں توڑے جا سکتے؟ کیا اندر نہیں گھسا جا سکتا؟ تو یہ بے وقوفانہ قسم کی پاکستان کی آرمی کی جو اسٹریٹجیز ہیں بلوچستان میں, یہ مسلسل پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی اہلیت پر سوال اٹھا رہی ہیں. دیکھیں نا, ایک اہلیت ہوتی ہے کسی کی, ان کی اہلیت پر سوال اٹھا رہی ہیں. یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ بلوچستان کی عسکری ملیٹنٹ آرگنائزیشنز پسپائی کا شکار ہیں. وہ ایسا بالکل پسپائی کا یہ پسپائی ہے جو BLF نے 2 تھانوں پہ قبضہ کیا, سب کو اریسٹ کیا, ان کے انٹرویو کیے, تفتیش کی, اس کے بعد کہا ٹھیک ہے بھائی تم بے قصور ہو, نکلو یہاں سے. وہ نکلے, اسلحہ اٹھایا سارا, وہ گاڑیوں میں یا اپنے اس میں ڈالا, اور اس کے بعد تھانوں کو کہا یار ان کا کیا کریں, کہا آگ لگا دے انہوں نے. وہ تھانوں کو آگ لگا دی اور آگے چلے گئے. تھانے کو کیوں آگ لگاتے ہیں یہ بلوچستان میں؟ چیک پوسٹوں کو کیوں آگ لگاتے ہیں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیک پوسٹیں اور یہ تھانے جو ہے یہ پاکستان کی حکمرانی کے علامتیں ہیں, یہ سمبلز آف اپریشن ہیں, یہ استحصال, ظلم اور جبر کی علامتیں ہیں. لہذا وہ صرف تھانے کی بلڈنگ کو آگ نہیں لگا رہے ہوتے, وہ اس کانسیپٹ کو, اس تصور کو, اس حاکمیت کو بھی ساتھ برباد کر رہے ہوتے ہیں جس کو پاکستان بلوچستان پہ پچھلے 80 سال سے قائم کیے ہوئے. بہرحال بہت شکریہ آج کا پروگرام دیکھنے کا. جیسے ہی کوئی اپڈیٹ آئے گی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. کچھ اپڈیٹس آ رہی ہیں بلوچ نیشنل آرمی کی, وہ بھی ایکٹیو ہو گئے, تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. فی الحال آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور ملتے ہیں پھر اگلے پروگرام میں.